نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ترجمہ: اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ بولا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اپنے احکام میں سے، اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلے میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد سے بھی کسی کو نبوت دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے، مگر اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ میرا یہ عہدہ نبوت خلاف ورزی قانون کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ سو ایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ معرف اور مسائل یہ ہیں کہ سائد میں حق تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام و صلہ کا بیان ہے، اور پھر جب حضرت خلیل اللہ نے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے 20 انعام کی درخواست کی، تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری مشروط ہو گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا۔ تیسرا یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی۔ چوتھا یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ پانچواں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا اس کی کچھ توضیح اور تفصیل۔ ان 5 سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا۔ قرآن پاک نے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہیں، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کے معنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربویت اور اس کا منشا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا ہے۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ و تابعین رحمۃ اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کیں، کسی نے 30 بتلائیں، اور کسی نے اور کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں، اور وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت خلیل اللہ کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ اور ابن کثیر کی یہی رائے ہے۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کا
خلت کا خلت خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ پوری قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے۔ سب کے عقائد رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرت و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوانات سے بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم کیا کہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دے دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعین نہیں کی گئی۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی، اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور نار نمرود بھی اس زمرے کا جو ہے وہ فرد بن گئی۔ قرآن میں لفظ بردا کے لفظ ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی چیز کی ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف دیتی ہے۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی طرف میں قوم اور وطن کو خیر آباد کہہ کر ہجرت کی۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسب جگہ آتی تو حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹکل میدان بے آب و گیا جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اس پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں، مگر آپ جواب نہیں دیتے۔ پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس لک و دک میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بی بی بھی خلیل اللہ کی بی بی تھی، سمجھ گئیں کہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب حضرت حاجرہ اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ اس لک و دک جنگل میں وقت گزارنے لگتی، پیاس کی شدت پانی کی تلاش میں مجبور ہوتی ہیں۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہیں کہ ان پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج ہیں میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک و ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی
گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں اور بیوی بچے کو دیکھ جاتے ہیں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامان میں پروان چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کی بظاہر یہ حکم ملتا ہے، اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ارشاد ربانی ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ فرزند سعید نے عرض کیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے منا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق جل و شانہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، بلکہ ذبح کرنے کا عمل کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وہی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو۔ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا، اس وجہ سے ارشاد یہ ہوا کہ صدقت تو رویا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ یہ کڑھے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی ہے، ستھرائی ہے اور پاکی سے ہے، اور یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکیدی احکام دیے ہیں۔ ابن کثیر نے رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جن میں سے 10 سورہ برۃ میں مذکور ہیں، اور 10 سورہ احزاب میں ہیں، اور 10 سورہ مومنون میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحانات میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ ان آیات کے متعلق قابل غور سوالات میں سے 2 سوالوں کا جواب یہاں تک ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، امتحان یہ تھا، اس کا اصل یہ کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان فرما دیا کہ وفا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلے میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا، دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق خدا کے امام و مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسا امتحان نہیں جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق اور علم حاصل کر لیا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل ہونا شرط ہے۔ اس آیت میں امامت اور پیشوائی کے لیے ان 3 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا، یعنی صبر و یقین کے ساتھ یقینی، علمی اور اعتقادی کمال، اور صبر عملی اور اخلاقی کمال ہے۔ 5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا ہے کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا۔